نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک دن کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ انسانیت کو اپنی بارگاہ سے خاص رحمت اور کرم کی خیرات عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ ساتھ ان کے عظیم صحابی دوست اور ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ گو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی شان، ان کے مناقب اور ان کی عظمت کا بیان ایک نشست یا ایک مجلس میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے احسانات کا میں نے بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے صدیق اکبر اس کے خاندان کا، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ رب العزت خود ہی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہجرت کی رات میں اس غار میں قیام کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب جو دیا اس کا ذکر فرمایا۔ جب تلاش کرتے کرتے دشمن غار کے دہانے تک آ پہنچے اور صرف جھک کر اگر وہ دیکھتے تو وہ دیکھ سکتے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ اگر یہ دیکھ لیں گے ہمیں تو یقیناً ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا جسے رب کائنات نے بیان فرمایا: اذ یقول لصاحبہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے ساتھی اور صحابی سے یہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ بالکل غمگین مت ہوں اور کوئی غم نہ کریں، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اب اس مقام پر اس آیت کریمہ پر جو سب سے اہم نقطہ ہے جس پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اور جو بھی صحابی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی صحابیت تاریخ نے ثابت کی ہے، احادیث کی کتب نے ثابت کی ہے، اور تاریخ کی کتابوں نے ان کی صحابیت کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہستی ہیں اور وہ واحد ذات ہیں جن کی صحابیت کو خود رب کائنات نے بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ اور مسلمانوں کی کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس بات میں اختلاف کرتا ہو کہ اس رات ہجرت کی رات ساتھ کون تھا۔ کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو چونکہ یہاں پر نام نہیں ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے کسی کو صحابی کہا ہے، اور وہ یہ شان اور یہ شرف صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اس وجہ سے کہ قرآن مجید نے ان کی صحابیت کو بیان کر دیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ نص قرآنی کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں عطا فرمائی۔ اور یہ ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے ارادے سے نکلے اللہ کے حکم سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آپ نے دستک فرمائی، تو قبل اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر دستک فرماتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قدموں کی آہٹ سے دروازے کو کھول دیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، یعنی دستک سے پہلے دروازہ کھل گیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے اس پہر کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہ صرف کھڑے بلکہ جاگ رہے، بلکہ آپ تیار بھی تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر یہ کیسی تیاری ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفار کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے اور حد سے زیادہ ہم پر ظلم و ستم ہوتا تھا، تو ہم نے صرف آپ سے یہ گزارش کی تھی ایک دن کہ ہمیں ان کو جواب دینے کا حکم کیوں نہیں مل رہا، ہم ان کے خلاف کوئی جوابی عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آپ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ مجھے ان کے خلاف ابھی کسی عمل کی اجازت نہیں ہے، صبر کے ساتھ وقت گزارنے کا حکم ہے، بس میں انتظار میں ہوں اس رات کی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور ان دشمنوں کو سوتا چھوڑ کر اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ عرصہ پہلے آپ سے یہ بات سنی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے بعد کسی رات کو بھی میں سو نہیں سکا۔ میں خود کو اس لائق اور اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، مگر اس امید پر ہر روز جاگ کر انتظار کرتا رہتا تھا کہ اگر اس رات انتخاب میرا ہو گیا تو کہیں سوتے سوتے اپنی قسمت کو نہ سلا دوں۔ تو میں تو ہر روز جاگ کر انتظار کرتا ہوں کہ اگر میرے نصیب جاگ گئے تو میں تاخیر نہ کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق آج اس سفر میں میری ہمراہی کے لیے، میرے ہم سفر ہونے کے لیے، میرے ساتھ چلنے کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے وہ تو ہی ہے کہ جس کی صحابیت پر خود رب کائنات قرآن مجید میں سند نازل فرمانے والا ہے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کو چونکہ یہ صحابی کا مقام قرآن مجید نے دیا، صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند ایک آپ کے القابات احادیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ساری احادیث بیان کرنا ضروری وقت نہیں ہے اتنا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا رفیق کہا، رفیقی، یہ رفیق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، نائب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں، یہ وزیر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمع و بصر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ یہ شان آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ خلیفۃ الرسول ہیں صلی اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور یہ شان دی کہ آپ حبیب مصطفیٰ ہیں۔ آپ کی یہ شان اور یہ مقام ہے کہ آپ شناسائے مزاج مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فنائے ادب مصطفیٰ ہیں اور کشتہ عشق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے کہ جنہیں رب کائنات نے اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنے کے لیے رب کائنات نے چنا۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے جو چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ صرف یہ ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید نے بیان کی، ویسا ہی روئے زمین پر ایک اعزاز ایسا ہے، ایک عظمت ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے، ایک شان ایسی ہے جو سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک منفرد مقام اور عظمت اور شان ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب میں یہ بیان کروں گا آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس بات کو سمجھ کر اور اس بات کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ رب کائنات نے کس بلند مرتبے اور شان کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اور وہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ جملہ آپ کو عرض کر دوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے جنت عدن سے خطاب کیا، اور جنت عدن کو خطاب کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ وہ شخص تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو اس پیدا ہونے والے سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ حدیث پاک اسے امام طبرانی نے بیان کیا، امام حاکم نے بیان کیا، امام بخاری نے بیان کیا، امام حیثمی نے اس کو بیان کیا۔ اس حدیث پاک میں حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، قال، اب بیان کرتے ہیں، لا نعلم اربعۃ، ہم کوئی ایسے چار شخص نہیں جانتے، ہمارے نالج میں نہیں ہے، کوئی ایسے چار بندے ہمارے علم میں نہیں ہیں، ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پا لیا ہو، اس طرح حاصل کر لیا ہو، یا ایسی ان کو نسبت مل گئی ہو، بابناہم، اور ان کے بچوں کو، الا ہؤلاء الاربعہ، سوائے ان چار کے، کوئی ایسے چار نہیں ہیں۔ اب یہ چار نسلوں کی بات ہے، چار پشتیں، چار نسلیں، کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا کہ یہ چار نسلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ عرض کرتے ہیں ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ایک، اور دوسرا وہ ابو بکر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود، آپ کے والد گرامی اور آپ، تیسرا وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بیٹے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور پھر ان کے بیٹے وہ ابو عتیق بن عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی، آپ کے والد گرامی بھی، آپ کا بیٹا بھی، اور آپ کا پوتا بھی۔ یہ چار نسلیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ باپ بیٹا ہوئے ہیں، دادا تک بھی ہوئے، مگر پردادا تک چار نسلیں اگر کسی خاندان کی صرف زمانہ پا لینا نہیں، صحابی ہو جانا مسلمان ہو کر، یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو یہ شرف صرف اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان مبارک کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، عن علی قال ان اعظم اجرا فی المصاحف ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
قرآن مجید کے حوالے سے جو اجر سیدنا صدیق اکبر کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا قرآن مجید کے حوالے سے. حضور مولا کائنات بیان کرتے ہیں کیا کان اول من جمع القرآن بین اللوحین، کہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو 2 جلدوں میں جمع کیا. یعنی تدوین قرآن تو بعد میں ہوئی اور یہ حق ہے، مگر سب سے پہلے 2 جلدوں میں قرآن مجید کو جس ہستی نے جمع کیا وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ عزت اور شان دی ہے. اور یہ ہم آپ کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کا اصل نام حضرت عبداللہ بن عثمان ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر کے نام سے چونکہ جانتے ہیں نا، تو آپ کو یہ اللہ نے شان اور عزت عطا فرمائی. اور یہ جو صدیق ہے یہ آپ کا لقب ہے. اور یہ لقب کہاں سے آیا؟ اس پر جو حدیث پاک ہے امام طبرانی نے اس کو بیان فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہ میں نے یہ کہا لجبریل لیلۃ اسریہ، سیر کی رات، معراج کی رات، میں نے جبریل امین سے یہ کہا، بھی ان سے یہ کہا ان قومی لا یصدقونی، میری تصدیق کوئی نہیں کرے گا میری قوم میں سے. یہ جو پلک جھپکنے میں یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا سے ہو کر واپس میں جا رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم میری بات کی تصدیق نہیں کرے گی. یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بات، یہ بات ایسی ہے، معجزہ ایسا ہے. فقال له جبرائیل، تو آقا علیہ السلام سے جبریل امین نے عرض یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدقک ابو بکر، اور کوئی کرے یا نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کریں. جبریل امین نے یہ کہا معراج کی رات. پھر کیا کہا؟ وہو صدیق، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں. یہ جو لقب ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کی طرف سے سیدنا جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ باقی ہے معراج کی تصدیق کرنے والے. اب تفصیل سے وہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام یہ واقعہ صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے تو چونکہ یہ بات تو سمجھ آنے والی تھی ہی نہیں نا کہ ایک رات کے چند لمحوں میں کوئی یہاں سے جائے مسجد اقصی چلا جائے، پھر عرش معلیٰ چلا جائے اور ساری کائنات کی سیر کر کے واپس پلٹ آئے. تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے تو کافروں نے جب یہ خبر سنی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے، کیونکہ سمجھ آنے والی بات نہیں تھی. تو کافر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کافر یہ کہنے لگے کہ اگر تم سے ایک سوال کرتے ہیں جواب دو. پوچھا کیا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگے سوال یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات یہ ساری سیر کر کے آیا ہے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے آرام سے جواب دے دیا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے. تو جب یہ سن لیا کہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اب کافر کہنے لگے اچھا تو یہ دعویٰ آپ کے صاحب نے کیا ہے، آقا علیہ السلام نے کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب بدل دیا. آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کیا تو میں سب سے پہلے مانتا ہوں. یہ وہ بات تھی کہ جبریل امین نے کہا کہ وہ صدیق ہے. اب کافر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے اور ابھی ان سے بھی نہیں سنا، ہم سے سن کر مان رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا ہاں تم سچے ہو کہ کسی کے لیے حوالے سے بھی اگر یہ کہو گے تو میں یہ بات نہیں مانوں گا، مگر ان کے لیے اس لیے مان رہا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کا شمار کسی میں نہیں کرتے. وہ کسی تھوڑے ہی ہیں، ساری کائنات اور ہے، ہمارے محبوب کی اور شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے بھی سنائیں جس کی تصدیق سننے سے پہلے کر کے آ گیا. یہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدقک ابو بکر وہ صدیق، وہ یہ کریں گے. اور حضرت ابو یحییٰ بن حکیم بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال سمعت علیا، ہم حضور مولا کائنات علیہ السلام سے سنا کرتے تھے. اور کیا سنتے تھے؟ یحلف اللہ، وہ منبر پر حلف لیا کرتے تھے، حلف دیا کرتے تھے. حضور مولا کائنات منبر پر بیٹھ کر حلف دیا کرتے تھے اور حلف لیا کرتے تھے اور قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کیا انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق،
ابو بکر کا جو نام صدیق ہے یہ دنیا سے نہیں آیا، یہ آسمان سے اتارا گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کا عالم ہے کہ ان کا یہ مقام اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں رکھا، بلکہ یہ شان اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائی ہے کہ یہ وہ صدیق ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے صداقت کی شان اور تحفہ اور انعام اور لقب عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے وہ بڑی معروف حدیث ہے جس پر میں اس مضمون کو مکمل بھی کرنا چاہوں گا، اس حدیث کے حوالے سے کہ غار میں کیا ماجرا پیش آیا تھا جب آپ غار میں تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی رات، اس وقت کیا ماجرا پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات میں نے پہلے بھی کہی مگر پھر دہرا دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس پر علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا ان کی پریشانی پر، تو یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خوف مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ خوف اور غم جو ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو یہ بڑی باریک بات ہے سمجھنے والی۔ خوف اور غم میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب انسان خوف کی بات کرتا ہے تو خوف کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنا خوف ہوتا ہے، پریشانی کے لیے صحت کا خوف ہوتا ہے، آگے مستقبل کا خوف ہوتا ہے، کہیں پریشانی مشکل میں پھنس جانے کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق اپنی ذات سے جڑا ہوتا ہے، اور غم کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہوتا۔ غم کا تعلق اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اپنے قریبی ان کا ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ جو کیفیت ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انہیں اپنا تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں، اور یہ آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، اور رب کائنات نے بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اب اس حدیث میں آپ سنیں گے وہ تو سانپ کے آگے جا بیٹھے تھے، اپنا کیا ڈر تھا؟ انہیں تو فکر یہ تھی کہ جو کچھ ہونا ہے میرے ساتھ ہو جائے، میرے محبوب کے ساتھ نہ ہو۔ جب آپ ہجرت کے لیے غار کی طرف اوپر جا رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آقا علیہ السلام کے سامنے آ جاتے تھے، کبھی پیچھے چلے جاتے تھے، کبھی دائیں طرف چلے جاتے، کبھی بائیں طرف چلے جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا تم دائیں بائیں آگے پیچھے طواف کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، جب خیال آتا ہے کوئی بدبخت آگے سے نہ آ جائے تو آپ کے آگے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی بدبخت پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے آ جاتا ہوں، تو جس طرف کا خیال آتا ہے کہ کوئی یہاں سے حملہ نہ کر دے اس طرف آ جاتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو جائے، آپ محفوظ رہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس حدیث پاک میں اس کے الفاظ یہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ قال لما کان لیلۃ الغار قال ابو بکر، جب غار کے پاس پہنچے، غار کی رات کی بات تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی، مجھے اجازت دیجیے، ادخل قبلک، کہ میں آپ سے پہلے داخل ہو جاؤں، کیونکہ بغیر پوچھے بغیر اجازت پہلے جانا بے ادبی تھی، تو پوچھا مجھے اجازت دیجیے، دعنی مجھے اجازت دیجیے، ادخل قبلک فإن كان حية أو شيء، اگر غار کے اندر کوئی سانپ ہو یا کوئی اور چیز ہو، كانت لي قبلك، تو وہ آپ سے پہلے مجھے نقصان پہنچائے، مجھے پہلے جانے دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، فدخل ابو بکر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے۔ پھر اب سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا، چونکہ رات تھی، اندھیرا تھا، اور روشنی لائٹ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے تھے چونکہ پیچھے سے دشمن نے دیکھ لینا تھا، فجعل یلتمس بیدہ، تو آپ اپنے ہاتھوں سے دیکھنے لگے، جائزہ لینے لگ گئے غار کا، ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول ٹٹول کر تلاشی لے رہے تھے۔ تو پھر جہاں کہیں بھی ان کو کہیں کوئی سوراخ وغیرہ نظر آیا غار کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں الفاظ یہ ہیں بِثَوْبِهِ، کہ وہ اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کر کے کاٹ کاٹ کے اپنے لباس سے اس سوراخ کو بند کرتے چلے گئے، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَجْمَعَ، یہاں تک کہ اپنے سارے لباس کا زیادہ حصہ انہوں نے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے لگا دیا۔
جو آخر میں ایک سوراخ بچ گیا، قال فبقیہ جحر، ایک جگہ بچ گئی، اب ان کے پاس باقی کوئی چیز نہیں تھی لباس کی کاٹ کر اس میں ڈالنے والی، فوضع عقبہ علیہ، تو انہوں نے اپنی ایڑی اس کے اندر رکھ دی، پاؤں کی ایڑی سے اس کو بند کر دیا، دبا دیا۔ ثم ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے غار کے اندر، یعنی پوری غار کو پہلے محفوظ کیا، پھر آقا علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ تشریف لے آئیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ سانپ تھا اور وہ ڈس رہا تھا، اور اس کے ڈسنے کی تکلیف کے باوجود چونکہ آقا علیہ السلام آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو آپ وہاں سے ہل نہیں رہے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، تو اسی طرح آپ بیٹھے رہے، مگر جب آپ کے آنسو مبارک نکلے تکلیف سے، آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر گرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس کو آنے دو، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے میرا سنا تھا کہ میں آؤں گا، یہ آج کوئی رکاوٹ اپنے سامنے نہیں چھوڑے گا، یہ میری زیارت کے لیے بیٹا، آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوا، پھر وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا اس کے بعد کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرَ، تمہارا لباس کدھر گیا ہے اے ابو بکر؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت کے لیے جو کچھ میں نے کیا، عرض کرتے ہیں فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، جو کچھ میں نے کیا وہ سارا آپ کے لیے پیش کر دیا، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یدیہ، وقال اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا، یہ دعا فرمائی۔ فاوحى اللہ عز وجل الیہ، آقا علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی، ان اللہ تعالی قد استجاب لک، آپ کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک روایت اور ہے جو چند کتابوں میں آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ صدیق اکبر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا فعطش ابو بکر عطشا شدیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے سانپ کی مجھے، مگر شدید پیاس ہے مجھے۔ فشکا الی رسول اللہ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے یہ شکایت کی، گزارش کی، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الی صدر الغار واشرب، جاؤ غار کے اندر چلے جاؤ اور پانی پی لو، آگے چلے جاؤ۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے، جس غار کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پہلے جا کر صاف کیا تھا، وہاں پر تو کوئی پانی اگر ہوتا تو وہ گزارش کرنے سے پہلے اجازت لے کر پانی پی لیتے، وہ تو عرض کر رہے تھے، فشکا، شکایت کی، نہیں گزارش کی کہ یا رسول اللہ مجھے شدت سے پیاس لگ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذهب الی صدر الغار واشرب، چلے جاؤ غار کے اندر اور پی لو جا کر۔ اب میرے جیسا کوئی ہوتا، ہم جیسا، تو وہ کہتا یا رسول اللہ غار میں پانی کہاں سے آیا؟ مگر وہ لوگ ایسے ہی تھے، انہیں اس زبان پر اعتماد اور یقین اتنا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور وہاں پر ان کو پانی ملا، جب پانی پی کر پلٹ کر واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ اب یہ سوال کون کرتا ہے؟ کوئی راز بتانا تھا نا، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آج تک ایسا پانی نہیں پیا، اعلی من الاصل، یہ تو شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا تھا، ابید من اللبن، یہ تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، وازکا راحیۃ من المسک، یہ تو کستوری اور عنبر سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ پانی کہاں سے آیا؟ کون سا پانی ہے یہ؟ عرض کرتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، میں تو آپ کے حکم پر چلا گیا اور پی کر آ گیا، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، الا ابشرک یا ابا بکر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں قالوا بلا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حکم فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان اللہ تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنہ، جنت کی نہروں پر جو فرشتے حفاظت کے لیے ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، اور کیا انخرق نہرم من جنت الفردوس الی صدر الغار، یہ جنت الفردوس کی اس نہر کا ایک گوشہ آج اس غار کے اندر جا کر منہ کھولو، کیونکہ آج ابو بکر پیاس سے تڑپ رہا ہے، مصطفیٰ کی خدمت کے بدلے میں اسے جنت میں ہم جنت کا پانی دنیا میں پلانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے تیرے لیے جنت کا یہ پانی اتارا ہے اور یہ پی لیا۔ جب یہ بات سنی فقال ابو بکر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر لگے ولی عند اللہ ہذہ المنزلہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، اس آپ کے غلام کی اللہ کے ہاں یہ منزلت اور مقام ہے، یہ شان ہے؟ قال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف یہ نہیں، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا، جو شخص تیری ذات کے ساتھ بغض کرے گا اگر اس کا عمل 70 انبیاء کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے جنت میں کبھی داخل نہیں فرمائے۔ اب اندازہ کریں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نَبِيًّا، بے شک وہ 70 انبیاء کے برابر عمل کر رہا ہو، اگر اس کے دل میں تیرا بغض ہے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور وہ یہ کہ جب آقا علیہ السلام سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں تشریف لے گئے اور آپ نے غار کی صفائی کی اور پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کی صفائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت سے نہ ہو، اس دل میں کبھی محبت مصطفیٰ داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس کا دل سیدنا صدیق اکبر کے ادب سے اپنی صفائی پہلے نہیں کرتا، اس دل میں حضور کی محبت کی خیرات کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک عن سعد بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا، یعنی اس کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے ان کا احترام کرنا، انہیں تسلیم کرنا، میری امت پر اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے۔ واجب علی امتی، میری امت کے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے پورے خاندان نے، اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ جو ہجرت کی رات تھی، جس رات سب سے چھپ کر آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں تشریف فرما تھے، کسی کو خبر نہیں تھی مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سارے خاندان کو خبر تھی، سارے خاندان کو خبر تھی۔ آپ کی بیٹی چھوٹی بکریاں چرانے کے بہانے پہاڑ کے قریب لے جاتی تھی اور آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی 3 راتوں میں۔ جب وہ عظیم خاندان ہے جسے نبوت کے ساتھ یہ تعلق ہے آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ میری امت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہجرت کی رات جب آقا علیہ السلام باہر نکلے تھے تو کفار کو تو نظر ہی نہیں آیا تھا، اللہ رب العزت نے سب کو نابینا کر دیا تھا، حضور ان کے درمیان سے گزر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معاذ اللہ چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر 3 دن غار میں کیوں رکے؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں پناہ لی معاذ اللہ کتابوں والوں نے، جاہلوں نے لکھ دیا یا چھپ بیٹھے جا کر۔ اس ذات کو چھپنے کی کیا ضرورت جنہیں آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے گزار دیا تھا؟ اس میں ایک راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کیونکہ ساری ذمہ داری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک کندھوں پر پڑنی تھی، تو ان 3 راتوں میں وہ خاص صحبت عطا کی گئی اور وہ خاص قربت عطا کی گئی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے وہ خاص توجہ عطا فرمائی اور اس طرح کی خیرات عطا کی کہ میرے بعد پوری امت کو سہارا دینے والی تو ہستی ہے، تو تجھے یہ مقام اور یہ شان نصیب ہو جائے کہ تو میرے بعد امت کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے۔ اور یہ ایسی توجہ تھی 3 دنوں اور 3 راتوں کی کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ چونکہ سیدنا صدیق اکبر 3 راتیں غار میں اکیلے گزار کے آئے تھے، تو اس انفرادی توجہ کا عالم یہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ظاہری جو جسم مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام جیسا نظر آتا تھا۔ کوئی آ کر آقا علیہ السلام کے ہاتھ چومتا تھا، کوئی آ کے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ چومتا تھا، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ نہیں پہچان پا رہے کون ہے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے گزارش کی بیٹھ جائیے۔ جب آقا علیہ السلام بیٹھ گئے تو اپنی چادر اٹھا کر غلاموں کی طرح سر پر سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ ہر کوئی پہچان جائے کہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں اور ان کی خدمات ہیں کہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے ہر صحابی اور ہر اہل بیت کی
مقام اور مرتبے کی معرفت عطا کرے اور ان کی محبت اور ادب عطا کرے، اور جس ہستی کو بھی اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے اسے ہمیں تسلیم کرنے کا اللہ رب العزت شعور عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔